السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام کی نماز کی 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ اب پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت، نمازی کا بدن حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی اس پر غسل واجب نہ ہو، کسی بھی قسم کا اس پر غسل واجب نہ ہو۔ اب پیارے، غسل کے بھی 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ کلی اس طرح کرے کہ دانتوں کی جو کھڑکیاں ہیں ان کھڑکیوں میں خوب اچھی طرح سے پانی بہہ جائے، خوب اچھی طرح سے پانی ان کھڑکیوں تک پار ہوتا رہے۔ پھر ناک میں پانی چلائے، ناک کی نرم ہڈی تک کوئی بھی غلاظت لگی نہ رہے۔ پھر سارے بدن پر پانی بہائے۔ اب پیارے، ہم اور آپ ناپ سے نیچے کا غسل میں جو بدن دھوتے ہیں، وہ ناپ سے نیچے کا بدن ہم خوب اچھی طرح سے مل مل کر کے دھو لیں، تاکہ کیونکہ نجاست جو ہوتی ہے وہ بال کے رونگٹے میں نجاست لگی ہوتی ہے جب انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اور آپ کو ناف کے نیچے کا بدن خوب اچھی طرح رگڑ رگڑ کر کے دھوئیں۔ اور غسل کے جو 3 فرض دیے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی رہ گیا تو غسل ہی نہ ہوگا، پھر نماز بھی نہ ہوگی۔ پھر نمازی کے بدن کا حدث اصغر سے پاک ہونا، یعنی وضو ہونا۔ تو وضو کے بھی 4 فرائض ہیں۔ وضو میں 4 فرض یہ ہیں کہ نمبر 1، چہرہ دھونا، نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، تو ہم اور آپ کی بہتر یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کریں۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ اب ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو وضو نہ ہوگا، اور جب وضو نہ ہوگا تو اس کی نماز بھی نہ ہوگی۔ پھر نمازی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو اس جگہ کا پاک ہونا، اور جو کپڑے پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہو ان کپڑوں کا پاک ہونا، جس چیز پر نماز پڑھ رہا ہو اس چیز کا پاک ہونا۔ نمازی کے بدن پر نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ لگی نہ ہو۔ نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو، اور نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصے پر لگی ہو اس حصے کے چوتھائی سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو۔ تو بہرحال ہم اور آپ ان چیزوں پر خیال کریں کہ نمازی کا پاک ہونا اور جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اور کپڑوں کا پاک ہونا، کسی بھی قسم کی کوئی بھی نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ کوئی بھی نجاست لگی ہوئی ہوگی تو نماز ہی نہ ہوگی۔ تو پیارے، ہم اور آپ کے لیے مسائل بہت ضروری ہیں۔ اس میں طہارت کے اور بھی بہت سارے مسائل دیے گئے ہیں، لیکن میں نے آپ تک جو اہم تھا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ہم اور آپ اپنی نمازوں کو سدھاریں۔ جب ہم نمازوں کے مسائل کو صحیح طریقے سے ہم اور آپ سدھاریں گے تو اللہ تعالی ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے گا، اور ہم اور آپ کی جب نمازیں قبول ہوتی رہیں گی تو آج ہم جو پریشان نظر آتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، ہماری مشکلیں دور نہیں ہو رہی ہیں، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ کی نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، اور اللہ تعالی نمازوں ہی کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ تو ہم اور آپ اس چیز پر غور و فکر کریں کہ سب سے اہم ہم اور آپ کے لیے نمازیں ہی ہیں۔
جب ہم نمازوں کو درست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور نمازوں کے ذریعے ہمارے تمام کاموں میں کامیابی فرمائے گا اور ہماری کمائیوں میں بھی برکتیں فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔